جب کرب و بلا میں نواس رسول کا سر کاٹا گیا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا۔ فوج یزید ڈر بھی رہی تھی، لیکن دولت کی لالچ میں وہ ان تمام اللہ کے معجزوں کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نوک سینہ پر آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹیوں اور بہنوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی مرضی میں راضی ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کر امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ و شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ، اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح محل تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا دبدبہ قائم رہے۔ تاریخ میں لکھا کہ رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے، اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ اچانک سر حسین رک گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے، لیکن جس نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ شمر نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد علیہ السلام نے جب اپنے بابا کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اس کو لے کر آؤ، اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے بچے جن کو اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ جو بھی بچہ اونٹ سے گرتا گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہو کر شہید ہو جاتا۔ آج بھی ان سعادات کی قبریں کوفہ و شام کے رستوں میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک شدید بارش ہو گئی۔ فوج یزید نے آس پاس دیکھا، لیکن آس پاس کوئی شہر نظر نہ آیا۔ اتنے میں ان کو بہت دور ایک گرجا گھر نظر آیا۔ وہ اس چرچ کے قریب گئے اور کہا کہ ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ جب اس چرچ کے پادری نے اس قافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بیبیاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا قیدی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور تمام سر نوک نیزہ پر سوار ہیں، وہ سروں پر نظر گھماتا رہا۔ وہ چرچ کا پادری کبھی جون کا سر دیکھے، کبھی ہور کا سر دیکھے، کبھی قاسم کا سر دیکھے، کبھی علی اکبر کا سر دیکھے۔ جب اس پادری کی نگاہ علی اصغر کے چھوٹے سر پر پڑی تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ تو کچھ ماہ کا بچہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہوگا؟ کیوں اس کا سر کاٹ کر نیزے پر سوار کیا؟ وہ فوجی غرور و تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے، اور جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اتنے میں اس کی نگاہ ایک گھوڑے پر پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس کا سر بندھا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑے کی زلفوں سے کیوں باندھا ہوا ہے؟ شمر کہنے لگا، یہ ان باغیوں کے علم بردار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پر سوار کرتے ہیں تو سوار ہی نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو گھوڑے کی زلفوں کے ساتھ باندھا ہے۔ بس وہ پادری یوں سروں کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس کی نگاہ سر حسین پر پڑی تو وہ زار و قطار رونے لگا۔ شمر نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا۔
اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے اور کسی پاک خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ شمر کہنے لگا ہاں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگا کون سی فاطمہ؟ شمر نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ کر کہنے لگا محمد رسول اللہ۔ شمر نے کہا ہاں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسہ ہے، تم نے ان کو ہی قتل کر دیا۔ آج رات اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو آج رات کے لیے اس سر کو مجھے دے دو۔ تم چاہے جتنی دولت لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن ایک رات کے لیے اس حسین کا سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس کو لے لو، لیکن کل صبح ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ بس سر حسین کو وہ جیسے ہی گرجا گھر میں لے کر گیا تو اس چہرے سے ایک نور ابھرنے لگا۔ وہ گھٹنوں پر بیٹھ کر زارو قطار رو ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کی ایک نابینا بیٹی اس کے قریب آ کر کہنے لگی بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس پادری نے کہا کہ اس سر کی زیارت کرو، یہ مقدس سر ہے۔ اس کی بیٹی رو کر کہنے لگی بابا میں اس کی زیارت کیسے کروں، میں تو اندھی ہوں۔ وہ پادری کہنے لگا اس سر کی زیارت کے لیے اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے کہ اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس وہ جیسے ہی دست ادب کو جوڑ کر اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نور ابھر کر اس نابینا عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا، اور یوں وہ دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی، اور وہ بھی گھٹنوں پر گر کر زارو قطار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی بابا اس سر کے معجزے سے تو میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سر کو کاٹ کر لے آئے ہیں۔ بس وہ روتے رہے اور رات اختتام کو پہنچی۔ اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سر حسین کو ان ظالموں سے بچایا جائے، لیکن فوج یزید نے ان پر ظلم کر کے اس سر کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ شام کی طرف رواں ہو گئے۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے کے مبارک سر پر، سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جو کائنات پر حکومت رکھتے ہوئے بھی انسانیت کی بقا کے لیے ہر ظلم سہتے رہے۔ ناظرین یہ تھا امام حسین علیہ السلام کے سر کا معجزہ، جس سے اس نابینا لڑکی کو آنکھیں مل گئیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔